إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيته فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. رواه الإمام الهمام البخاري في صحيحه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے. معزز دوستو، آج 6 نومبر 2022 بروز اتوار ہے اور آپ کے یہاں ضلع ساہیوال تحصیل چیچا وطنی ان کی مرکزی جامع مسجد میں ایک مرتبہ پھر رب کریم نے آپ کو اور مجھے جمع فرمایا ہے. ہمارے اسٹیج پر استاد ذل مکرم استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی ظفر اقبال دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے. میں نے ان کی تحریرات سے استفادہ کیا ہے. براہ راست مجھے پڑھنے کا شرف نہیں ہے، حضرت ہمارے اساتذہ کی لسٹ میں ضرور موجود ہیں. ان کے ساتھ ساتھ میں جس مدرسے میں جس مسجد میں موجود ہوں، مجھے جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ یہ مسجد حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ کے براہ راست شاگردوں کے ہاتھوں معرض وجود میں ہے. 1922 آج 2022 100 سال سے ایک ہی خاندان میں ایک نسل امام آ رہی ہے. شاید پاکستان لیول پہ اس طرح کوئی آپ کو اور مجھے نظر آئے. حضرت مولانا غلام محمد صاحب سے لے کر مفتی عبید الرحمن صاحب تک رب کریم نے ان سب لوگوں کو چنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے اوپر اپنا کرم اور فضل یہ جاری اور ساری فرمائے. میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مجھ سے قبل حضرت مولانا اللہ وسایہ دامت برکاتہم العالیہ، حضرت مولانا مفتی رضوان عزیز دامت برکاتہم العالیہ آپ کے سامنے گفتگو کر چکے ہیں. آج میں آپ کی خدمت میں اس پروگرام کے آخری بیان کی حیثیت سے بات کرنے لگا ہوں. بس ان کی گفتگو کو متن بنا کے میں آپ کی خدمت میں باتوں کی شرح رکھنے لگا ہوں. آپ جتنے دوست بیٹھے ہیں، چاہے مسجد کے اس وسیع و عریض ہال کے اندر یا اس کے باہر، اگر آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آئی کنٹیکٹ کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بات سنیں گے، انشاءاللہ تعالی میں آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دوں گا. میرے دوستو، عقیدہ ختم نبوت کیا مطلب؟ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نایا نبی نہیں آنا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری رسول، آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری اللہ کے نمائندہ ہیں. یہ بات امت مسلمہ کو ایسے پتہ ہے جیسے اللہ کی وحدانیت پتہ ہے. یہ بات امت محمدیہ میں ایسے معلوم ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، یکتا ہونا، اکیلا ہونا سب کو پتہ ہے. آپ کہیں گے جب اتنی عام سی بات ہے پھر اس پر پروگرام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر اس کو بتانے، سنانے، سمجھانے کے لیے کانفرنسز اور سیمینارز کی ضرورت کیا ہے؟ میرے دوستو، ضرورت یہ ہے جس علاقے میں وائرس آئے،
وہاں اینٹی وائرس ہوا کرتا ہے۔ آپ کہیں گے کیا مطلب؟ آپ ایک چھوٹی سی ونڈو رکھ کر ایک کیمپ چلا رہے ہیں، اس کمپیوٹر کے اندر، اس کے ہارڈ کے اندر اس کی سافٹ ویئرلی پرابلمز شروع ہوں جسے وائرس کہتے ہیں، وہاں آپ کا کمپیوٹر کا کلک ہونا سلو ہو جاتا ہے، آپ کی فائلز کھلنا مشکل ہو جاتی ہے، آپ کے لیے اس کو اوپن کر کے ورک کرنا بڑا ڈیفیکلٹ معاملہ بن جاتا ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ ہر بندہ کہتا ہے جی وائرس آ گیا، اب ہمیں اینٹی وائرس کرنا ہے۔ اینٹی وائرس کا مطلب کیا ہے؟ بھئی سافٹ ویئر میں جو سلوشن آئی ہے، جو معاملات آئے ہیں، جو اس میں ڈھیلا پن آیا ہے، ہمیں چاہیے ہم اس کا تریاق کریں، اس کا علاج کریں۔ تو اس کے علاج میں ایک اور سافٹ ویئر انسٹال کیا جاتا ہے جس کی بنیاد پہ وائرس ٹوٹ جاتا ہے، وائرس اڑ جاتا ہے، وائرس ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا کمپیوٹر بالکل ٹھیک کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، اسی طرح آج ملک پاکستان، وطن عزیز، سلطنت خدا داد میں بھی یہ وائرسز موجود ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ بازاروں میں بھی ہیں، محلوں میں بھی ہیں، ٹاؤنز میں بھی ہیں، کالونیوں میں بھی ہیں، علاقاؤں میں بھی ہیں، لیکن آج کے دور میں انٹرنیٹ نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے کر پوری دنیا کے ساتھ بر اعظم کو ایک گلوبل ولیج، ایک بالکل آپس میں مربوط گاؤں کی طرح بنا دیا ہے۔ یہاں پہ بیٹھا ہوا آدمی ایک سیکنڈ میں دنیا کا آخری کنارہ فجی آئرلینڈ سے آئی کنٹیکٹ میں بات کر سکتا ہے۔ یہاں سے بیٹھا ہوا شخص قطب شمالی تک بات کر سکتا ہے، چہ جائے کہ وہاں رات ہے یہاں دن ہے، یا یہاں دن ہے وہاں رات ہے، یہاں سردی ہے وہاں گرمی ہے، یہاں ورک ڈے ہے وہاں چھٹی کا دن ہے۔ اس سے کوئی غرض نہیں ہے، جو آدمی جس جگہ ہے، جہاں ہے، جس حالت میں ہے، جب چاہے وہ ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتا ہے، ایک دوسرے سے بات کر سکتا ہے۔ بلکہ یہ باتیں تو پرانی ہو گئیں، ایک دوسرے سے بات کرنا۔ آج کل جب یہ وائرس کرونا والا آیا ہے، انہوں نے ورچوئل میٹنگ کو متعارف کرایا ہے۔ ورچوئل میٹنگ کیا ہے؟ ایک آفس میں، ایک دفتر کے اندر اگر 50 ملازمین ہیں، 50 لوگ کام کرتے ہیں، اور ان 50 کو آپس میں اکٹھا نہیں ہونا کیونکہ کرونا وائرس ہے، آپس میں بیٹھ کے یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، فاصلہ رکھ کے بیٹھیں گے۔ اب یہ کیا کریں؟ کہتے ہیں ورک فرام ہوم، گھر سے بیٹھ کے کام کرو۔ ہر بندہ گھر میں بیٹھا ہے، اپنے سامنے زوم ایپ کو آن کیا ہے، وہ میٹنگ میں شریک ہو گیا ہے۔ 50 آدمی ایک اسکرین پہ جمع ہے، ایک دوسرے سے مشورہ، ایک دوسرے سے حالات کا تبادلہ خیال، ایک دوسرے سے باتیں ہو رہی۔ انٹرنیٹ نے یوں فاصلے ختم کر دیے ہیں، تو وہاں جہاں پر اس نے کام کو آسان کیا ہے، وہاں پر آپ کے اور میرے دین کے دشمن قادیانیوں نے بھی اس کو اپنایا ہے، اور یوں اپنا کر میرے گھر میں بندہ میرا ہوگا، فیملی ممبر ہمارا ہوگا، نام بھی مسلمانوں والا، کام بھی مسلمانوں والا، لیکن اس کی فرینڈ لسٹ میں قادیانی موجود ہے، اس کے دوستوں میں قادیانی موجود ہے، اس کے انٹرنیٹ کے اوپر جاننے والوں میں یہ منکرین موجود ہیں۔ تو وائرس یوں آتا ہے، جب وائرس یوں آئے، یوں اٹیک کرنے کے لیے آئے، معاملات بتائے، تو پھر اس کے لیے اینٹی وائرس چاہیے۔ آج یہاں یہ کانفرنس ختم نبوت کی اتنی بہترین سجی ہے، اتنی بہترین پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، اس وائرس کا یہ اینٹی وائرس ہے۔ بس یہی ایک ضرورت ہے، یہ اس کا تریاق ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ ورنہ لوگ پوچھتے ہیں اجی اس بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں سنو، کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں اذا تکرر دہرانے سے دل میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ مثلا محب و محبوب کا جملہ لیں تو فارسی میں سعدی شیرازی نے کہا تھا، ہرچہ خواندائیم فراموش کر دائیم، اللہ حدیث یار کے تکرار میں کنیم کا جو میں نے پڑھا وہ میں بھلا بیٹھا،
مجھے اپنے یار کی ایک ہی بات یاد ہے جسے میں دہرایا کرتا ہوں۔ میرے دوستو، آج انحطاط اعمال کا زمانہ ہے، آج لوگ پتہ نہیں نماز روزے کے کتنے قریب کتنے بعید ہیں، لیکن اس ہال میں بھی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت یا ختم نبوت کی باقی جماعتیں ختم نبوت کا پروگرام کر کے اللہ حدیث یار کے تکرار میں کنیم کا مصداق بنتے ہوئے آپ کو اور مجھے جمع کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، آج ختم نبوت کے جلسوں میں ہم آتے ہیں، میں نے بڑی کانفرنسز میں یہ بات کی ہے، اور آج چیچا وطنی کی سرزمین پہ آپ کو بھی متوجہ کرتے ہوئے کہتا ہوں، ختم نبوت کی کانفرنس پہ کسی کی تقریر کے لیے ہم نہیں جاتے، کسی کی تلاوت کے اچھے ہونے کے لیے نہیں جاتے، کسی کی نعت خوانی و ثنا خوانی کے بہترین و معجبین و دل نشین اچھے ہونے کے لیے نہیں جاتے، ہم اسی لیے جاتے ہیں کہ محمد کریم علیہ التحیت و تسلیم وجہ مقصود تخلیق کائنات ہے۔ اس کائنات میں ہم بیٹھے ہیں، ہم اٹھے ہیں، ہم زندہ ہیں، ہم چلتے ہیں، ہم پھرتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، ہم پیتے ہیں، ہم سوتے جاگتے ہیں، کام کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ یہ جو سارے کام ہم کرتے ہیں، خلاصہ ہمارے تنوں پہ ہماری گردنیں سلامت ہیں تو رسول اللہ کی مرہون منت ہیں۔ آقا نامدار کی وجہ سے رب کریم نے ہمیں زندگی دی ہے، حضور پاک علیہ السلام کی وجہ سے رب کریم نے ہمیں خوشیوں سے نوازا ہے، اس کائنات میں بٹھایا ہے جو کائنات 4 سیزن ہے، کہیں پر گرمی، کہیں پر سردی، کہیں پر بہار، کہیں پر خزاں، کہیں پر دن، کہیں پر رات، کہیں پر جاڑا، کہیں پر برسات، یہ سارے ماحول ہیں۔ کہیں پہاڑوں پہ جا کے ہلز ایریا کی سیر کرتے ہیں، کہیں بالکل صحراؤں میں آ کے ہم صحراؤں کا مزہ لیتے ہیں، کسی جگہ معاملات کو دیکھ کے ہم خود کو انٹرٹین کر رہے ہیں، ہماری نسل در نسل بڑھوتری چل رہی ہے۔ تو یہ سب کچھ ہے تو محمد کریم علیہ التحیت و تسلیم کی خاطر ہے۔ اگر اس کے مذہب، اس کے مسلک، اس کے دین، اس کی شریعت، اس کے ایمان، اس کی ذات، اس کی بات کے تحفظ کے لیے ختم نبوت کی کانفرنس پہ بلائے جائیں گے تو ہم حضور کی خاطر آئیں گے۔ یہاں بلانے کا یہ مقصد ہے، اس پر نہ کسی کے بیان کا حسن بیان ہے، نہ کسی کی آواز کی حسن صوت ہے، نہ کسی کی تلاوت، نہ کسی کی ثنا خوانی، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے۔ اور میرے دوستو، میں گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ تمہید پیش کر رہا ہوں۔ تمہید مہد سے نکلا ہے، علماء موجود ہے، مہد گود کو کہتے ہیں، اور تقریر کے ابتدائی حصے کو تمہید اس لیے کہتے ہیں کہ بچہ ماں کی گود میں بیٹھنا، اٹھنا، آنا، جانا، پھرنا، دیکھنا، بولنا، سننا سیکھتا ہے۔ اگر ماں کی گود میں سیکھ گیا اگلی زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو تقریر کا ابتدائی حصہ تمہید ہے، آپ ہماری گفتگو کا لیول یہاں سمجھ پائیں تو اگلی سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ اب توجہ رکھنا میرے دوستو، اب میں آپ کے سامنے اپنی گفتگو کو یوں شروع کرتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت جب اتنا معروف و مشہور ہے، اتنا معلوم ہے، اتنا پتہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت جب اتنی معلوم و مشہور ہے تو توجہ رکھنا، اس پر آپ کو اور مجھے چاہیے ہم لوگ غیرت کی گولیاں کھائیں، بلکہ گولی تو چھوٹا لفظ ہے، غیرت کے کیپسول کھا کر انجیکشن اور ڈرپس لگوائیں، اور ہم اپنے اندر یہ بات پیدا کریں کہ ہم ختم نبوت کے لیے دلائل سمجھ کے ختم نبوت پہ کام کریں گے۔ میں نے پچھلی سال آپ سے ہاتھ اٹھوا کے اسی مسجد میں وعدہ لیا تھا کہ جملہ علماء کرام موجود ہیں، آپ ان سے کورسز کریں، ان کے پاس آئیں۔ میرے دوستو، اگر آپ نے اخلاص کے ساتھ وقت دیا ہوا تھا یا ہوتا تو دلیل کی دنیا میں تم اسلامی میزائل بن چکے ہوتے۔ دلیل کی دنیا میں بات کرنا دلیل والی ہوتی ہے، گفتگو میں وزن دلیل کے ساتھ آتا ہے، اونچی آواز کے ساتھ نہیں آتا۔ گفتگو میں وزن تب آتا ہے جب دلیل میں وزن ہو میرے دوستو، ورنہ گالی دے کر اور شور شرابہ کر کے تو کوئی اور بات بھی کر سکتا ہے۔ ہم قوت دلیل والے ہیں، ہم کلاشنکوف کو قوت نہیں سمجھتے، گولی قوت کا نام نہیں ہے، قوت دلیل کا نام ہے۔ جب دلیل آئے تو بڑی بڑی کلاشنکوفیں نیچی ہو جایا کرتی ہیں۔ تو سنیں، میں اس پر ایک بات پیش کرنے لگا ہوں۔
قادیانیوں سے آج بات ہوتی ہے ختم نبوت پہ تو میرا نوجوان بات نہیں کر سکتا. میں چاہوں گا آج گفتگو میں آپ کو کچھ بات کرنے کا انداز سکھاؤں. آپ سیکھیں گے جتنے دوست بیٹھے یہ اسی گفتگو میں بات کروں گا. اگر کسی بندے کو میرے وہ 3 4 5 6 لفظ سمجھ آئے وہ کھڑے ہو کے دہرائے تاکہ آپ چراغ سے چراغ جلانے والے بنے. مثلا جب قادیانیوں سے بات ہو میرے چیچا وطنی کے دوستوں توجہ رکھنا, بات یوں کریں جیسے آپ سینہ تان کے بات کرنے کا انداز سمجھتے ہیں. قادیانیوں سے بات ہو تو دلیل کی دنیا میں قادیانیوں سے پوچھیں نبی کون ہوتا ہے, اس کے بعد بتاؤ مرزا نبی ہے یا نہیں ہے. آؤ ہمیں بتاؤ نبی کون ہے, پہلے نبی کی تعریف کرو, نبی کی ڈیفینیشن بتاؤ, نبی کی اجزائے ترکیبیاں بتاؤ کہ بھائی نبی وہ ہے جس میں یہ ہو یہ ہو یہ ہو یہ ہو یہ ہو. کوئی صفات ہوں گے نمبر وائز, کوئی چیزیں ہوں گی, کوئی ترتیب ہوگی, بھئی وہ نبی ہے. میں مثال دے رہا ہوں, عالم دین وہ ہے جس نے اولا ثانیہ ثالثہ رابعہ خامسہ سادسہ سابعہ ثامنہ دورہ حدیث کیا ہے. یہ عالم ہے. مفتی وہ ہے جس نے اس علم کے بعد تخصص کی تعلیم لی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایکول ٹو اسلامک ایجوکیشن, ایکول ٹو پی ایچ ڈی ان اسلامک ایجوکیشن. پی ایچ ڈی کے برابر تعلیم لی ہے. پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ ان فلسفی جس نے پڑھی ہے, یہ ماسٹر ڈگری, یہ اس کے بعد پروفیسر ڈین ڈاکٹر دکتورا کر لیا. بھئی یہ اس کی صفات ہے. اوکے اچھا بتائیں یہ ڈاکٹر کون ہے جس نے ایم بی بی ایس کیا ہے, یہ ڈاکٹر ہے, یہ آرتھوپیڈک سرجن ہے, ہڈیوں کا علاج جانتا ہے. اچھا یہ بھی ڈاکٹر, اور کوئی ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں, جی ہاں دماغ کی رگیں ہیں, اس طرح بیک بون ہے جسے ہم ریڑھ کی ہڈی کہتے ہیں, ان کے ڈاکٹر بھی ہیں. بھائی وہ کون ہے, اجی وہ نیرو سرجن ہے. نیرو سرجن کا کام یہ ہے کہ 1.70 جو بندے میں ڈسک جسے ہم مورے کہتے ہیں یہ موجود ہے, وہ ان کا علاج اور معالجہ کرتا ہے, وہ نیرو سرجن ہے. بھئی یہ ڈاکٹر کون ہے, یہ ڈاکٹر ٹیتھ سرجن ہے, یہ دانتوں کو دیکھتا ہے, یہ آئی سرجن ہے, یہ آنکھوں کا علاج کرتا ہے. اچھا فلاں فلاں یہ ہارٹ ڈاکٹر ہے. سارے ڈاکٹروں میں ایک ایک میں صفات ہیں, ہم جانتے ہیں. عالم دین کی پہچان میں صفات ہے, ہم جانتے ہیں. مفتی کے پہچان میں صفات ہے, ہم جانتے ہیں. تو بھائی نبی میں کیا صفات ہے, وہ کون سی شخصیت نبی کہلا سکتی ہے. نبی کی بھی کچھ صفات ہوں گے, وہ پہلے بتا دو پھر مرزا قادیانی میں دکھا دو. دیدہ بایت جرت فرمائیے, پہلے بتائیں نبی کسے کہتے ہیں, ایک تعریف کر دے, ڈیفینیشن پیش کر دے, اس کے بعد مرزے پہ لاگو کریں, پھر دیکھتے ہیں کہ لاگو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. آسان ہے یا مشکل ہے؟ ایک بندہ کہ جی میں پاکستانی ہوں, نہ اس کا پاسپورٹ پاکستان کا, نہ اس کا CNIC شناختی کارڈ پاکستان کا, نہ ڈومیسل پاکستان کی, نہ سرٹیفکیٹ پاکستان کا, نہ برتھ سرٹیفکیٹ پاکستان کی, وہ خاک کا پاکستانی ہے. بھئی مرزا کہتے ہیں میں نبی ہوں اور تم پاگل قوم, سادی قوم, تمہیں تمہارے مربیوں نے خراب کر کے قادیانی بنا دیا, تم کہتے ہو جی وہ نبی ہے. آؤ نبوت کی صفات پہلے بتا دو, اس کے بعد مرزے پہ فٹ کر دو. قادیانی کبھی نہیں بتائے گا, لیکن میں آپ کی خدمت میں نبوت کی صفات بتاتا ہوں جو اوپر اوپر سے قادیانی بھی مانتے ہیں. ہر نبی میں 5 چیزیں ہیں. توجہ, بڑا اہم پوائنٹ شروع کر رہا ہوں. مجھے پتہ ہے پچھلے سال کتنے بندوں نے آ کر یہاں کورس کیا ہے, اسی لیے میں نے چاہا ہے کہ اسی گفتگو میں نقد آپ سے سن لوں. میں آج کل مولانا گفتگو میں بندے کو یوں کہتا ہوں مجھے سنا دے. یہ 5 چیزیں بہت آسان, ایزی آنسر. ہر نبی میں یہ 5 چیزیں ہیں. اجزائے ترکیبیہ, نبوت کی صفات جس کی بنیاد پہ نبی اللہ بنا دیتے ہیں. 5 چیزیں. کتنی ہیں؟ سارے بولیے, ہاتھ کھڑا کر کے بولیے کتنی ہے؟ 5 چیزیں. کتنی ہے؟ توجہ. یہ پتہ ہے میں نے آپ سے ہاتھ کھڑے کیوں کرائے ہیں؟ یہ دیکھیں, جب ہم یوں ہاتھ کو بلند کرتے ہیں نا تو پھر یہ ہاتھ کا تعلق دماغ سے ہے, پھر دماغ میں چیز بیٹھ جاتی ہے.
ایک دفعہ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کتنی چیزیں؟ سارے ہاتھ کھڑا رکھے. یہ ہاتھ میں اس لیے کھڑا کرا رہا ہوں تاکہ میں اسی طرح 5 چیزیں بتاؤں اور اس کے بعد آپ سے 5 سنوں. کتنی چیزیں ہیں؟ 5. اب توجہ رکھ. نبی میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے. میں انسان کہہ رہا ہوں یا اعلیٰ درجے کا انسان؟ انسان سے تو گناہ ہوتا ہے، خطا ہوتی ہے، نافرمانی ہوتی ہے. توجہ سلپ نہ ہو. نبی میں پہلی چیز، نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے. نمبر 2، نبی مرد ہوتا ہے. عورت نبی جن سکتی ہے، نبی بن نہیں سکتی. یاد رکھنا، میں دوہراؤں، میں آپ سے پوچھوں گا. نبی میں دوسری چیز ہے نبی مرد ہوتا ہے. دوہرائیے، دوسری چیز ہے نبی میں مرد ہوتا ہے. نمبر 3، مبعوث من اللہ، اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے. نمبر 3، نبی اللہ کا. نمبر 4، معصوم عن الخطا، گناہوں سے پاک ہوتا ہے. نمبر 4، گناہوں سے، آواز ایسا ہو گئی، نمبر 4 گناہوں سے پاک ہوتا ہے. نمبر 5، مفروض الاتباع، اس کی بات ماننا امت پہ فرض ہوتی ہے. میں ایک بار پھر دوہراتا ہوں، نبوت کے اجزائے ترکیبیہ 5 ہیں. ہاتھ کھڑے رکھیے تاکہ یاد رہے. نبوت کی اجزائے ترکیبیہ کتنی ہے؟ نمبر 1، نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے. دوہرائیے، نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے. نمبر 2، نبی مرد ہوتا ہے. نمبر 3، نبی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے. نمبر 4، نبی معصوم عن الخطا، گناہوں سے پاک ہوتا ہے. نمبر 5، نبی مفروض الاتباع، اس کی بات ماننا امت پہ فرض ہوتی ہے. یہ نبی میں 5 چیزیں ہیں. پھر دوہرا رہا ہوں، نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے، نبی مرد ہوتا ہے، نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے، نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، امت پہ بات ماننا فرض ہوتی ہے. آخری بار دہرانے لگا ہوں، پھر مجمع سے کوئی بندہ مجھے سنائے گا. نبوت کی اجزائے ترکیبیہ 5 ہے. نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے، نبی مرد ہوتا ہے، نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے، نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اور نبی کی بات ماننا امت پہ فرض ہوتی ہے. میری دائیں طرف سے کوئی ایک خوش نصیب کھڑا ہو، مجھے 5 چیزیں سنائے. بسم اللہ بیٹا. نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے. نمبر 2، نبی مرد ہوتا ہے. نمبر 3، نبی مبعوث من اللہ، اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے. نمبر 4، نبی گناہوں سے خطا ہوتا ہے. نمبر 5، اس کی بات ماننا. اس کی بات ماننا امت پر فرض. شاباش. اب میں فٹ کرتا ہوں نا کہ مرزا میں یہ کیسے ہے. ٹھیک ہے، پہلے مجھے ذرا یہاں وہ کہتے ہیں نا عمارت بنانے سے پہلے مجھے کھدائی کرنے دیں نا، بیس بنانے دیں، بنیاد بنانے دیں. ادھر سے کوئی بائیں طرف سے کھڑا ہو. بسم اللہ. کوئی ایک ساتھی سنائے. یہی 5 چیزیں. جی بسم اللہ. نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے، نبی مرد ہوتا ہے، مبعوث من اللہ ہوتا ہے، اور گناہ خطا سے پاک ہوتا ہے، اور اس کی اتباع کرنا امت کے لیے فرض ہوتا ہے. جزاک اللہ. کتنی چیزیں ہو گئی ہیں؟ پیچھے کے مجمع سے بالکل کیمراز کے پیچھے سے ایک ساتھی کھڑا ہو جو 5 چیزیں سنائے. آپ دائیں بائیں نہ دیکھیں ورنہ سرخ ٹوپی والے مجھے نظر آ رہے ہیں. بھائی آپ کھڑے ہو جائیں. جی بسم اللہ. نبی مرد ہوتا ہے، نبی اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا ہے، نبی کی بات ماننا امت پہ فرض ہوتی ہے. نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے. پیچھے سے کوئی ایک ساتھی اور سنا دے پھر میں بات شروع کروں. بسم اللہ. کوئی ایک ساتھی. جی بیٹا جزاک اللہ. یہ ایک ساتھی بھول گئے نیچے، بتائیں کون سی چیز بھولے ہیں؟ نبی مرد ہوتے ہیں. بولیے کیا ہے؟ سن لیں، میں ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں. ہم نے کہا قادیانیوں، نبی میں کتنی چیزیں ہیں؟ عجیب 5 چیزیں ہیں. نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہوتا ہے، نبی مرد ہوتا ہے، نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے، نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اور نبی کی بات ماننا امت پہ فرض ہوتی ہے. آؤ میزان عدل پہ، آؤ ترازو پہ. ہم میزان سجاتے ہیں، ترازو لگاتے ہیں.
کانٹا لگاتے ہیں یہاں پہ ٹھہر کے مرزا قادیانی کو اس میزان عدل پہ ان 5 میں سے کوئی ایک چیز دکھا دو. میں ایک بار پھر دوہرا رہا ہوں, رات کا آخری حصہ جا رہا ہے, آدھی رات ہونے کو ہے, اونگ میں کوئی ہو تو جاگ جائے, ان 5 میں کوئی ایک دکھا دو. آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ انسان بھی نہیں ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں, جرت کرے اس دھرتی پہ کوئی قادیانی, ماں کی کوکھ سے جنم لینے والا قادیانی نطفہ اس دھرتی کے 7 بر اعظم میں آ کر مجھے کسی ملک کی سپریم کورٹ میں چیلنج کر کے بلائے اور ان 5 میں ایک چیز مرزے میں دکھا دے. نعرہ تکبیر, ختم نبوت, پتہ ہے کیوں کہا ہے؟ میرے پاس مرزے کی کتابیں ہیں, میں ابھی کتابیں کھولنے لگا ہوں. میں مرزے کی کتاب سے پوچھوں گا, مرزا بتا تو انسان ہے یا نہیں ہے؟ بات مرزے کی نہ ہو, کتاب مرزے کی نہ ہو, حوالہ مرزائیوں کا نہ ہو, ان کے پبلشر سے چھپی نہ ہو, میری سزا چور کی سزا ہے. لیکن پوچھو تو صحیح نا, کھنگالو تو صحیح نا, یوں سرچ تو کرو مرزائیوں میں کہ تم میں دلیل نام کی چیز کیا ہے. آؤ میں آپ کی خدمت میں کتاب پیش کر رہا ہوں, یہ روحانی خزائن ہے. روحانی خزائن کی جلد نمبر 19 ہے اور ساری جلد نمبر 21 ہے, صفحہ نمبر 127 ہے. کسی بندے کو شک ہو وہ سٹیج پر آ کر دیکھ سکتا ہے. یہ جلد نمبر 21 ہے, روحانی خزائن ہے, مرزے کی کتاب ہے, صفحہ 127 ہے. مرزا کہتا ہے کرم خاکی ہوں میرے پیارے, نہ آدم ذات ہو. کرم خاکی ہوں میرے پیارے, نہ آدم ذات ہوں بشر کی جائے نفرت انسانوں کی آر ہوں. مرزا کہتے ہیں میں آدم علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوں, میں انسانوں کے لیے جائے نفرت ہوں, انسانوں کے لیے آر شرمندگی ہو. بھائی مرزا خود کو انسان نہیں مانتا. میرے بھائی بتا میں اسے کیوں مانوں؟ انسان کے لیے شرط ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہوگا. سورت نمبر 17 سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 70 رب کریم فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. سورت التین آیت نمبر 4 رب کریم فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. سورت نساء آیت نمبر 1 رب کریم فرماتے ہیں سورت الحجرات کے دوسرے رکوع میں رب فرماتے ہیں اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. سورت نساء کی پہلی آیت میں رب فرماتے ہیں ہم نے تمہیں مرد و عورت سے نکالا ہے, من ذکر و انثیٰ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. رب کہتے ہیں انسان وہ ہے جو اولاد آدم ہو, انسان وہ ہے جو اولاد حوا ہو. پہلا انسان حضرت آدم, پہلی انسان اما حوا, بس اس کے بعد استثناء ختم ہے. پھر اس دھرتی پہ کوئی شخص خود کو انسان کہے گا تو اولاد آدم اولاد حوا کہلائے گا. وہ اولاد آدم ہوگا, انسان ہوگا, اولاد آدم نہیں ہے, انسان نہیں ہے. چیچا وطنی کے غیوروں, قادیانیوں کو کہو پہلا درجہ یہ ہے نبی اعلیٰ درجے کا انسان ہو. مرزا تو ادنا درجے کا بھی انسان نہیں مانتا. سنو, کوئی بندہ شاید یہ بات کہہ دے کہ مولانا مخالف کو انسان تو مانو, انسانیت سے تو نہ نکالو, اتنی سختی تو نہ کرو. جیسے لبرل کہتے ہیں یوں پرسنل نہ ہو جاؤ آپ. میں ان کی زبان میں جواب دیتا ہوں.
ہمیں زیادہ ضرورت پڑی اسے انسان کہنے کی. اسی کھوتی نو ہاتھ نہیں لایا. مرزا خود کو انسان نہیں مانتا, مجھے کیا ضرورت ہے؟ نہیں سمجھتے. مرزا خود کو انسان نہیں مانتا, ہمیں کیا ضرورت ہے؟ کتاب مرزائیوں کی, حوالہ تمہارا, چھاپا تم نے. جب مرزا خود کو آدم ذات نہ مانے, ہمیں نہیں ضرورت ہم انسان مانے. تو نبی پہلے اعلیٰ درجے کا انسان ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا. مرزا تو ادنا درجے کا انسان بھی نہیں ہے. او قادیانیوں, ایک پہلی چیز تے گئی. حق تو یہ ہے کہ جب پہلی چیز بنیادی ختم ہو جائے تو 4 چیزوں پہ آگے بحث میں کرے بندہ. بہتر تو یہی ہے, لیکن میں شرمندے کو گھر تک پہنچانے کا قائل ہوں. میں اگلی پر بھی بحث کروں گا. بسم اللہ, دیدہ بایا. آؤ, دوسری بات, نبی مرد ہوتا ہے. اللہ کی قسم بندہ ہنسنے لگ جاتا ہے, مرزے کا حوالہ تو پڑھو. لیکن اب آپ پہلے ہی سمجھنے لگ گئے. یہی تو پیٹتا ہوں تمہیں کہ اپنے علماء سے کورس کرو ختم نبوت. تارے عنکبوت ہیں یہ, مکڑی سے بھی کمزور جالے کی حیثیت ہے قادیانیوں کی. ایسے ہوا بنایا ہوا ہے, ہم یہ اور ہم وہ. توجہ رکھنا. آؤ, نبی مرد ہوتا ہے. مرزا قادیانی کی کتاب اٹھاتے ہیں اور مرزے سے پوچھتے ہیں, مرزا 10 تو مرد ہیں یا کوئی نہیں؟ مینو تے لوڑ کوئی نہیں نا, مجھے کیا ضرورت ہے؟ کوئی کہے گا مرد ہے, اس کی شادی ہوتی ہے, اس کے بچے. چاچے اپنی تعویلیں جیب میں رکھ, وہ خود کیا کہتا ہے اس سے پوچھ. حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم تشریف فرمائے, تفسیر من قبل المتکلم مقبول ہوتی ہے. تو من قبل المتکلم پوچھ لو, یہ تشریح من قبل المتکلم کیا ہے؟ توجہ رکھنا. یہ مرزا قادیانی کی کتاب ہے روحانی خزائن, جلد نمبر 19 صفحہ 50 صفحہ یاد رکھو. 50 ویسے بھی آپ یاد رکھتے ہو, ٹھیک ہے نا, اور 50 ایک اور حوالے سے بھی یاد رکھو. مرزا نے کہا تھا مینو چندہ دیو, میں 50 کتاباں لکھاں گا. لوگوں نے چندے دیے تو اس نے 5 لکھے. لوگوں نے کہا 45 تو باقی ہیں, 45 is remaining. اس نے کہا 50 اور 5 میں ایک صفر ہی کا تو فرق ہے نا, کہ 50 دا ہنسا مرزائیاں دے گاٹیج پیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ 50 صفحہ, جلد نمبر 19 یاد نہ رہے تو یوں یاد رکھو بھی 19-20 کا فرق ہے, اس سے آپ کو یاد ہو جائے گا, ٹھیک ہے. جلد نمبر 19 صفحہ 50. مرزا قادیانی اپنی کتاب براہین احمدیہ کے تیسرے حصے میں, جو جلد نمبر 19 روحانی خزائن کی صفحہ 50 پر ہے, اس پہ لکھتا ہے, سنے تحریر اس کے, الفاظ اس کے, جس کو شک وہ سٹیج پہ آئے چیک کر لیں. میں اسی کے الفاظ پڑھ رہا ہوں. مرزا کہتا ہے میرا نام مریم ہے, براہین احمدیہ سے ظاہر ہے میں 2 سال مریم رہا, مریم کی صفت میں پرورش پائی, نشو نما پائی, پردہ نشو نما میں رہا, پھر اس پر 2 برس بھی گزر گئے. پھر آگے لکھتا ہے مریم کی طرح روح عیسیٰ مجھ میں پھونکی گئی اور استعارے کے رنگ میں مجھے پریگنٹ حاملہ کیا گیا. ایک منٹ, لعنت تو ہے ہی, دلیل میں وزن پیدا کرو, توجہ رکھنا. لعنت تو ہے ہی. مرزا کہتے ہیں میں پریگنٹ ہوا ہوں, پریگنٹ. ہم سب امید سے ہیں, دیکھا ہوا ہے. مرزا خود کو امید سے مانتا ہے. کتاب مرزے کی نہ ہو, حوالہ ان کا نہ ہو, بات ان کی نہ ہو, پبلشر ان کی نہ ہو, ان کی اپنے چھاپے نہ ہو, ہماری سزا آپ متعین کر لینا. لیکن مرزا خود کو مریم مانے, مرزا خود کو حاملہ مانے, ٹھیک ہے یار. ہو سکتا ہے کہ اسے حضرت مریم علیہ السلام سے پیار ہو اس لیے خود کو کہتا تھا, لیکن 2 برس کا پتہ نہیں ہے حاملہ کون سا ہے یار. انسانوں میں تو کوئی 9 مہینے والا چکر ہے, یہ 2 برس والا معاملہ کیا ہے یار. یہ تو میں بہت حیران ہوں. انہیں ایک لمبا ڈیڑھ پتہ نہیں کینا ہوتا ہے یار, تھوڑا تو گزارا کر دو. یہ قادیانی ذرا عقدہ حل کر دے مجھے, میری سمجھ سے بالا تر ہے. امپاسبل سینٹینس, کیف یکون ذالک, ہاؤ کین بی پاسبل, کیسے ممکن ہے بھائیو. 2 سال
اور پھر کہتے ہیں میں پریگنٹ ہوا استعارے میں، اس کے رنگ میں. جب مرزا خود کو مرد نہیں مانتا، قرآن کہتا ہے رجالا نوحی الی، کہ ہم نبی کو مرد بناتے ہیں. دوسری صفت ہے انسان ہونے کے بعد کہ نبی مرد ہو. مرزا خود کو مرد نہیں مانتا، وہ نبی کیسے ہے؟ بتائیں، یہ جواب نہیں بنتا، اس کا جواب ہی کوئی نہیں ہے. یہ تبھی کہتا ہوں بھائیو، آؤ نوجوانوں ٹائم نکالو. یار میں 1 گھنٹے میں تمہیں کیا سکھاؤں گا، کیا سمجھاؤں؟ میں تمہیں صرف جوش دلانے کے لیے، ایمانی ترغیب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کل مفتی ظفر اقبال صاحب کے پاس بندوں کی لسٹ ہونی چاہیے کہ حضرت آپ ہمیں کورس کرائیں. میں ان بزرگوں کی توجہات اور عنایات کی برکت سے بول رہا ہوں. آپ بیٹھیے ان حضرات کے پاس، وقت نکالیے. دلیل کی دنیا میں ایٹم بم بن جائے گی، اور پھر جب بم کسی پہ پڑتا ہے نا تو اس کی حالت جو ہوتی ہے نا وہ آپ سب کو پتہ ہے. بہانے نہیں ہوتے، پھر وہاں اوریجنل ہوتا ہے. یوں نہیں ہوتا مجھے گولی کے ٹکڑے لگے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ پورا لگتا ہے دلیل کی دنیا میں. تو دلیل کی دنیا میں بنو. ہم کہتے ہیں بم کے ٹکڑے ہیں، گولی کے ٹکڑے تو ہے ہی نہیں نا، تو بہانے نہیں بنانے پڑتے، پھر دلیل ہوتی ہے بندے کے پاس. ٹھیک ہے، تو آپ بھی دلائل اپناؤ. چلیں، نبوت کی تیسری شرط کیا تھی؟ بولیے بولیے. نبی کس کا بھیجا ہوا ہے؟ سارے بتائے یار، آپ بھول گئے. نبی کس کا بھیجا ہوا ہوتا ہے؟ اللہ کا، مبعوث من اللہ. آؤ، مرزا قادیانی کس کا بھیجا ہوا ہے؟ مبعوث من الانجلیز، انگریز کا بھیجا ہوا ہے. مرزا قادیانی کہتا ہے ملکہ وکٹوریا کے ماں کے لیے جو انگریز وہاں کی میڈم اور مس ہے کہ ہیا ذل اللہ فی الارض، یہ تو اللہ کا سایہ ہے انگریز حکومت ہم پہ. تو یہ ذل اللہ ملا ہے. تو بھائیو، نبی کس کا بھیجا ہوا ہوتا ہے؟ اللہ کا. اور مرزا کس کا بھیجا ہوا ہے؟ انگریز کا. نبوت کے لیے چوتھی شرط ہے معصوم عن الخطا، گناہوں سے پاک ہو. مرزے کی لسٹ ہے گناہوں کی، لسٹ ہے پوری، ایسے لائن لگی ہوئی حوالہ جات کی. آپ میں سے کوئی کہے گا مولانا گناہ کیوں بتاتے ہو سکتا ہے توبہ کرے اللہ معاف کر دے. فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم، اللہ سے معافی مانگو اللہ معاف کر دے گا، قرآن میں لکھا ہوا ہے. تو پھر آپ گناہ کیوں بتاتے ہیں؟ اگر کوئی گناہ ہے بھی صحیح مرزے کا تو کیوں بتاتے ہیں؟ اور کہا سن ہے، ہم مرزے کے مولوی ہونے پہ بحث نہیں کر رہے، مرزے کے نبی ہونے نہ ہونے پہ بحث کر رہے ہیں. اور نبی وہ ہوتا ہے جس کو سورت نمبر 12 آیت نمبر 17 سورت یوسف میں رب کریم فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، نبی کے قریب گناہ نہیں جاتا، نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے. سورت الفتح آیت نمبر 2 رب کریم فرماتے ہیں لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اور نبی کے گناہ نہیں ہوتے جس کو سمجھتے اور اب اگلے پچھلے معاف کر دے گا. نبی تو گناہوں سے پاک ہے. مرزے نے خود کے مولوی ہونے کا دعویٰ کیا ہوتا تو میں کہتا جی چھٹ دو جی گناہ معاف ہو جانے نے. مرزے نے تو نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے. تو نبی ہونے کے دعوے کے وقت پہلے مرزے کی ذات دیکھیں گے، پھر مرزے کی بات دیکھیں گے. عالم ہو نا عالم، اس کی ذات ہم نہیں دیکھیں گے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی. عالم ہے، عام مسلمان ہے، عام بندہ ہے، لیکن نبی سے غلطی اور بڑے بڑے بلنڈرز، چھوٹے موٹے گناہ نہیں ہے. میں پیش کرتا ہوں ابھی، آپ حیران ہو جاؤ. اگر کسی قادیانی نے غیرت کی گولی کھائی ہو نا، خدا کی قسم منہ پہ ڈبل ماسک لگا کر ناک چھپا کے جائے گا جب ہم مرزے کی لسٹ کھولیں تو نبی تو معصوم عن الخطا، گناہوں سے پاک ہے. مرزے قادیانی کی تو لسٹ ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ یقین مانے بندہ حیران ہو جاتا ہے. یہ سیرت المہدی، مرزا قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر ایم میں لکھتا ہے کہ ایک عورت تھی، وہ سردیوں کی رات، محرم نہیں تھی، کوئی غیر محرم تھی. سردیوں کی رات ابا جی کی ٹانگیں دبانی آتی تھی.
خلوت میں تنہائی میں مرزا نامحرم عورت سے ٹانگیں دبواتا تھا. کیوں؟ اسے شہوت نہیں ہوتی؟ ہیجڑا ہے. مرد تو ویسے ہی نہیں ہے نا. کوئی ہو رہے تھے دسو. یا مسلمان جو تم خود کو کہتے ہو, تو مسلمان کے لیے تو نامحرم عورت سے خلوت میں بیٹھ کے بات کرنا بھی بڑی شرائط کے معاملات پہ. ٹانگیں دبوانا کہاں سے آ گیا؟ اچھا پھر واقعہ بھی لکھتا ہے, اور واقعہ بڑا مزے سے لکھتا ہے مرزا بشیر احمد. وہ کہتے ہیں ایک رات سردیاں تھیں, ابا جی نے کہا بہت سردی ہے. تو وہ عورت سادی تھی, وہ ابا کے ٹانگ کے بجائے پلنگ کی لکڑی کو دبا رہی تھی. تو کہنے لگی جی جی تاؤں تے تواڈے لتاں لکڑی وانگ ہو گئے. یہ دسو تھی پلنگ کی لکڑی؟ مرزائیو تمہارا دماغ خراب ہے, اسے نبی مانتے ہو؟ کیا بات کر رہے ہو یار؟ یہ کتابیں تمہاری, بات تمہاری, حالات تمہارے. اور گناہوں میں اگلی لائن پر آؤں. مرزا قادیانی بڑے بڑے جھوٹ بھی بولا کرتا تھا. جھوٹ بولنا نبی سے ممکن نہیں ہے, گپ شپ میں بھی ممکن نہیں ہے. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتاب اٹھائیں, مزاح الصحابۃ والرسول, اس میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا. ایک خاتون آئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اونٹ چاہیے, میں نے گھر کا سامان لاد کے دوسرے گھر میں منتقل کرنا ہے. فرمایا میں تو اونٹ کا بچہ دوں گا. صحابہ کی موجودگی میں عورت کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے. فرمایا میں تو اونٹ کا بچہ دوں گا. نے کہا جی مجھے اونٹ چاہیے. فرمایا میں تو اونٹ کا بچہ دوں گا. انہوں نے کہا اونٹ کا بچہ کہاں اٹھائے گا میرا یہ وزن بوجھ؟ فرمایا بڑھیا ہر اونٹ کسی اونٹ کا بچہ ہوتا ہے. کہتے ہیں کسی بڑھیا نے کہا میرے لیے دعا کرو یا رسول اللہ میں جنت جاؤں. فرمایا بڑھیا جنت جائے گی, بوڑھے جنت نہیں جائیں گے. وہ رونے لگی اللہ کے دربار میں کہ اللہ ہم بوڑھوں کا کیا قصور؟ حضور نے فرمایا اماں پریشان نہ ہو, بوڑھا جوان ہو کے جنت جائے گا. اور اتنے پاک پیغمبر کے اخلاق, اتنے اعلیٰ درجے کے صفات, اتنا اجلا دامن, اتنا صاف ستھرا مزاج, اتنا اعلیٰ عرفہ اعلیٰ اکرم اشرف مزاج کے پیغمبر کو چھوڑ کے قادیانیوں تمہیں یہ مرزا گاما ملا تھا. تمہاری مت ماری گئی ہے. ما شممت اطیب من عرق رسول اللہ. الشمائل المحمدیہ اٹھاؤ, امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ حضرت انس حضرت برا کی روایت لائے ہیں. فرمایا پسینہ نبوی بھی خوشبوؤں کا امام ہوا کرتا تھا. تم اتنے اعلیٰ صفات والے نبی سے منہ پھیر کے, جیسے قرآن کریم کہتا ہے نا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, اے انسان تجھے کس نے دھوکے میں ڈالا, تیرا اللہ تو بہت کرم کرنے والا ہے. میں کہتا ہوں اے قادیانی تمہیں کس مربی نے دھوکے میں ڈالا, محمد کریم تو بہت بڑے کرم والا ہے. کیوں اس کو چھوڑ بیٹھے ہو؟ آؤ میں تمہیں دعوت اسلام دیتا ہوں اس میڈیا کے ذریعے. آؤ محمد کریم کی رحمت کے دامن میں آ جاؤ. تمہاری دنیا بھی بہتر, تمہاری آخرت بھی بہتر. کل قیامت میں عزتوں کے تاج پہنا کر اٹھائے جاؤ گے. لیکن کیا تم مرزے کی غلیظ نالی میں بیٹھ گئے, کہاں بیٹھ گئے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. سنیں مرزا قادیانی کے جھوٹ سنے آپ حیران ہو جائیں. مرزا قادیانی اپنے لیے کہتا ہے کہ میرا معاملہ کیا ہے. کہتے لوگو یاد رکھنا حدیث پاک میں ہے, اب سنیں لفظ ہے, کہتا ہے گزشتہ اولیاء کرام کے کشوف نے اس بات پہ مہر تصدیق قطعی لگا دی ہے کہ 14ویں صدی کے شروع میں پیدا ہوگا مہدی, اور وہ پنجاب کے صوبے سے ہوگا. روحانی خزان جلد 17 صفحہ 371. میں 3 باتیں اس میں آؤٹ کرنے لگا ہوں, 3 پوائنٹ. نمبر 1, بہت سے اولیاء کے کشوف نے,
اولیاء ولی کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جمع کثرت ہے، جمع قلت نہیں ہے، اس کا اطلاق 9 سے اوپر پہ ہوتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ، 14ویں صدی کی ابتدا میں، تیسرا پوائنٹ، پنجاب میں سے ہوگا مہدی۔ اولیاء ولی کی جمع ہے جو 9 سے اوپر اطلاق ہوتا ہے، یعنی 10 کم از کم ولیوں نے کہا ہے کہ امام مہدی آئے گا، 14ویں صدی میں آئے گا اور پنجاب سے آئے گا۔ مرزائیوں جرت کرو، سندھ و ہند کے مرزائیوں مل جاؤ، اس کائنات میں دلی اور قادیان سے لے کر مانچسٹر اور انگلینڈ تک، ٹورنٹو اور کینیڈا تک کے قادیانیوں میں ببانگ دول جامع مسجد چیچا وطنی ضلع ساہیوال ملک پاکستان سے رسول اللہ کا ادنا فقیر تمہیں چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہے اس دھرتی پہ کوئی 2-4 ولی مجھے دکھا دو، 10 تو بڑی بات ہے، جن کا کشف قطعی ہو اور اوپر بات ہو کہ مہدی آئے گا، 14ویں صدی میں آئے گا اور پنجاب سے آئے گا۔ تم مجھے دکھا دو، منہ مانگا انعام مجھ سے لے لو۔ میرے ہاتھ میں گھڑی ہوتی ہے، مدینہ طیبہ سے میں نے لی ہے، میں اس پہ انعام دیا کرتا ہوں، لیکن مدینہ کی نسبت بہت اونچی ہے، میں قادیانیوں کو اس انعام کی بات نہیں کرتا، مدینہ کی خاک بھی ہم سے افضل ہے، میں منہ مانگے انعام کی بات کرتا ہوں، کوئی اور لیجئے، تمہیں کیا مدینہ سے نسبت۔ سنو، لاؤ اولیاء میں سے کوئی 2-4 ولی دکھا دو جس کا یہ کشف اور کشف بھی قطعی ہو۔ علماء بیٹھے، حضرت کشف قطعی ہوتا ہے، اجی مرزا دی سنو، جس بدھو نو اے نہیں پتا کہ کشف ظنی ہوندے یا قطعی ہوندے انہوں نبی بڑھائے پھر دینے، پتہ نہیں، میں تو حیران ہوں اس دھرتی پہ کیسے مان رہے ہو۔ تو یہ چوتھی چیز ہے کہ نبی معصوم عن الخطا، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، مرزا گناہوں کا پلندہ ہے۔ تو نبی کی کتنی چیزیں تھیں؟ پہلی اعلیٰ درجے کا انسان، دوسرا مرد، تیسرا گناہوں اللہ کا بھیجا ہوا، چوتھا گناہوں سے پاک، پانچواں اس کی بات ماننا۔ فیصلہ ہو گیا، جس میں یہ 4 چیزیں نہیں ہیں اس کی بات کیوں مانے، اس کی بات کیوں مانے؟ بات تو تب ماننی ہے جو پچھلی 4 چیزیں ہو، پچھلی ایک بھی نہیں اور تسی آکڑے 5ویں اس کی بات بھی مان لو، اسی کھوتی نو ہاتھ نہیں لایا، اسی مان لیں گے۔ جی ہاں، آپ ہمیں سمجھتے ہو ایسے ہی مان لیں، یوں نہیں ہوگا۔ کل تم مجھے کہہ دو مفتی صاحب وہ گنجا آپ نے دیکھا ہے جو بڑے بڑے بالوں والا ہے، بولیے گنجا بڑے بالوں والا ہو سکتا ہے؟ یا کوئی کہے مفتی صاحب وہ اندھا دیکھا ہے، اندھا وہ جو درزی ہے، ڈرائیور ہے، اندھا درزی اور ڈرائیور ہو سکتے ہیں؟ کل کوئی کہہ دے مفتی صاحب وہ لنگڑا آپ نے دیکھا ہے وہ جو دوڑتا بہت تیز ہے، وہ ٹنڈا دیکھا ہے جو تلوار زنی کر سکتا ہے، وہ سرکٹا دیکھا ہے جس پر دستار سجی ہوئی ہے، سرکٹے پہ تیرا ابا دستار سجائے گا؟ ٹنڈا کہاں سے جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ تلوار زنی کرے گا؟ بھائی اندھا کیسے درزی ہوگا، لنگڑا کیسے بھاگے گا، وہ گنجا کیسے بالوں والا ہوگا؟ منطق کی زبان میں علماء بیٹھے ہیں، اسے کہتے ہیں مانعۃ الجمع، امپاسبل سینٹینس اسے انگلش میں کہتے ہیں، یہ مانعۃ الجمع ہے، کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ اے خدا کے بندے، یہ 5 چیزیں تھیں، 5 میں ایک بھی مرزے میں نہیں نکلی، تم اس کو نبی مانتے ہو؟ چیچا وطنی کے غیوروں مجھے بڑے غیرت سے جواب دینا، تم جب کسی قادیانی سے ملو اس انداز میں اس سے گفتگو کرو، 2 میں سے ایک ہوگا، اگر وہ مخلص ہوگا مرزے پہ لعنت بھیج کے محمد کریم کا غلام بنے گا، اور اگر مخلص نہ ہوا خدا کی قسم اس کی بولتی ایسے بند ہوگی جیسے بند ہونے کا حق ہے۔ آپ بات کرو گے یا نہیں کرو گے؟ تو کب؟ جب کورس کرو گے تو۔ میں جلسے میں خطابت پہ بات بہت کم، لوگ سمجھتے ہیں آپ کو بولا جی خطابت کے گر دکھاؤ، ہم کوئی اپنی ذات کو منوانے کے لیے آئے ہیں؟ ہم تو رسول اللہ کی بات کو سنانے کے لیے آئے ہیں۔ ساتھیات کی کیا بات ہے جی، واہ واہ کرا دیں جی، نعرے لگا دیں، واہ واہ کیا تقریر۔ مجھے اللہ پاک نے ملکہ دیا ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی گفتگو شروع کروں نا، اگر اردو میں بھی کروں تو کراچی میں بولنے والے جو اردو کے رہنے والے ہیں نا، ان کے کان میرا ساتھ مشکل سے کم دیں گے۔ مجھے رب کریم نے وہ ملکہ دیا، میں بول سکتا ہوں 1 منٹ میں 60 سے 80 الفاظ بول سکتا ہوں، لیکن میں اپنی ذات کو منواؤں؟
میں रसूलुल्लाह की ख़त्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस में तुम में अंदर ईमान की तहरीक पैदा करने आया हूँ। हम यहाँ खिताबत के जोहर के लिए नहीं आए। मैंने इसीलिए आते हुए मालूमात किए ना भी कितने लड़कों ने कोर्सेज किए, कितने बंदे आए। पिछले साल थे, हाथ चूक के सारे खिलौते जी ऐसी तैयार है, तो 10 में से 100 में से एक आए तो वो कोई कोर्स है। अल कलील कल मादूम वलिल अक्सर हुक्मुल कुल। तो आप तो नहीं आए। तो भाइयों अगर आप आते हो तो ठीक है, वरना अगले साल हजरत ने मुझे हुक्म फरमाया तो मैं पहले पूछूंगा कि शेख इनमें से कितने बंदे आए हैं। ये तो खाली जलसे में हम जिंदाबाद मुर्दाबाद के लिए आते हैं। भाई ख़त्म नबुव्वत को ईमान समझ के आओ। ख़त्म नबुव्वत को क्या समझ के आओ? ईमान। खुलासा दे रहा हूं, हमने कहा कादियानियों तुम मिर्जे को नबी मानते हो, आओ मीज़ान अदल लगाओ, तराजू लगाओ, इस पर नबुव्वत की तारीफ रखो, फिर मिर्जे को तोलो। अगर मिर्जा नबुव्वत की इन तारीफात व अज्जाए तरकीबी और सिफात में तुलता है तो नबी माने, वरना उठा के दूसरी तरफ फेंके। नबी आला दर्जे का इंसान, मिर्ज़ा खुद इंसानियत की नफ़ी कर रहा, नबी मर्द, मिर्ज़ा मर्दानगी की नफ़ी कर रहा। नबी अल्लाह का भेजा हुआ, मिर्ज़ा अंग्रेज़ का भेजा हुआ। नबी गुनाहों से पाक, मिर्ज़ा गुनाहों का मुरक्कब। और नबी की बात मानना फ़र्ज। जिस मिर्ज़े में ये चारों चीज़ें नहीं है, पांचवी कहाँ से आई? करोगे या नहीं करोगे? मेरा जी तो चाहता है मैं किसी एक को खड़ा करके कहूँ ज़रा तकरीर का खुलासा सुना दो, लेकिन पता नहीं आप में से कुछ लोग के हम बोर हो जाएंगे। वीडियो के ज़रिए सुन लेना, वैसे दोहरा लेना बेहतर है। यहाँ बैठे हुए तकरीर के बाद 5 मिनट इस गुफ्तगू को दोहरा लेना, इंशाअल्लाह इज़ा तकर्ररा मजबूत हो जाएगी, बात समझ आएगी। जब हम पढ़ा करते थे ना, उला था तखस्सुस बात कर रहा हूँ। रब्बे करीम का करम है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दिल लगा के आलिम कोर्स में मुफ्ती तक पढ़ा है। इन हज़रात असातिज़ा की बरक़ात है। मैंने उला सा तखस्सुस किसी एक उस्ताद से आज तक सज़ा के तौर पे एक डंडा भी नहीं खाया। ये इसलिए कि मुझे तकरार कराने की आदत थी। तकरार का मतलब वो उर्दू वाला तकरार नहीं है कि तकरार शुरू हो गया है, लड़ाई। हमारे मौलवी और तालिब इल्मी की ज़ुबानी में तकरार कहते हैं, उस्ताद सबक पढ़ा दे उसकी रिवाइजिंग करो, उसको दोहराओ, हम इसे तकरार कहते हैं। पूरी क्लास को दोहराने की तरतीब रब्बे करीम ने इस वजह से हमें उला था, दौरा हदीस था, तखस्सुस असबाक में तदरीस अता फरमाई है। ये रब्बे करीम का करम है। तो यहाँ जलसे में भी आप आए हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और मेरी आवाज़ सुनने वाली इस्लामी माओ, बहनों, बेटियों, मैं तुम्हें बड़े दर्द दिल से कहता हूँ, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफारिश लेने के लिए हुज़ूर की ख़त्म नबुव्वत को दुनिया में फैला दो। हमें अपने अमाल पे घमंड नहीं है, हमें अपनी इबादत पे घमंड नहीं है, हमें एक ही उम्मीद है, कल क़यामत में सरवर कायनात की सिफारिश मिलेगी। हदीस पाक में, सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के नाम पे क्या कहना चाहिए? बड़े शौक से कहिए, क्या कहना चाहिए? और इस अकीदे और नजरिए के साथ कहना चाहिए कि इधर से दरूद पढ़ेंगे कौन ले जाएगा, और रोजे पे पढ़ेंगे कौन सुनेगा? बोलिए बोलिए, हुजूर पाक खुद सुनेंगे। जिसका अकीदा है जरा वो हाथ खड़ा करे, जिसका अकीदा और नजरिया है कि हुजूर पाक इधर से दरूद पाक फरिश्ते ले जाएंगे और रोजे पे खुद सुनेंगे, जिसका अकीदा है वो हाथ खड़ा रखे। अकीदा है, इसको बात को मानते हो, तस्लीम करते हो, ईमान और नजरिया है। जज़ाकुमुल्लाह। ये मैंने इसलिए आपसे हाथ उठवाए हैं क्योंकि हमारे जलसे में कुछ मुसलमान आते हैं और कुछ मेहमान आते हैं। तो मुसलमान बोले, मेहमान ना बोले, मैं उन्हें मजबूर नहीं करता। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत का दिन होगा, मेरी उम्मत पे नामा अमाल पेश नहीं होंगे और हिसाब नहीं शुरू हो रहा होगा। लोग एक एक नबी से होते होते आखिर मेरे पास आएंगे, अल्लाह को अर्ज़ कर दें, या अल्लाह हिसाब शुरू कर दे। हुजूर ने फरमाया, मैं सर सजदे में रखूँगा, अल्लाह की वो महामद बयान करूँगा जो अल्लाह मुझे उस वक्त अता फरमाएंगे। रब्बे करीम फरमाएंगे मेरी हामद को सुन के, या मोहम्मद इरफा रअसक सल तोता वशफा तो शफ़ा। ए मोहम्मद करीम अलैका तहिय्यत व तस्लीम, सर अक़दस को उठाइए, आप फरमाइए, आपकी बात मानी जाएगी, सिफारिश कीजिए, कबूल की जाएगी।
ایک شخص نے حضور کے روزے کو دیکھا تو کہا یا بدی الضل والعنجی لک سلطان علی المہجی ان بیتن انت ساکنہ غیر محتاج علی السرجی وجہک المأمول حجتنا یوم یأتی الناس بالحججی، کہا آپ جس گھر میں آرام فرما ہے سورج بھی اسی سے روشنی بھیک مانگ کے لیتا ہے، آپ تو اس روشن جگہ میں ہیں، کل قیامت میں لوگ آئیں گے اپنے نامہ اعمال لے کر، یا رسول اللہ ہم قیامت میں آئیں گے تو سفارش میں آپ کا چہرہ لائیں گے، ہمیں اپنے اعمال پہ گھمنڈ نہیں ہے، ہم چہرہ مصطفیٰ کو لائیں گے، ہم سفارش مصطفیٰ کو لائیں گے، ہم وجہ مصطفیٰ کو لائیں گے، ہم سرکار اقدس کی سفارش کو مانتے ہیں۔ تو آج طے کرو، خود اپنی اولادیں، اپنی اوقات، اپنے اموال، اپنی عمر، اپنی طاقت، صلاحیت، ہمت، قوت، سکت حضور پاک کی ختم نبوت پہ لگائیں گے، جتنے بیٹھے لگاؤ گے جزاکم اللہ تعالی۔ اور کورس کے لیے خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی علماء کے پاس، خصوصاً حضرت مفتی ظفر اقبال صاحب بیٹھے ہیں، یہ جس کے پاس آپ کی تشکیل کر دیں، جس عالم کے پاس بھیج دیں، آؤ گے؟ ارادہ کرتے ہو؟ اپنے کالج کے، اپنے اسکول کے باقی دوستوں کو لاؤ گے؟ جو ارادہ کرتا ہے واقعی وہ ہاتھ کھڑا کرے، کرو گے انشاءاللہ؟ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔